رکھیں گے اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، مضبوطی کے ساتھ فرمایا اس کتاب کو پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے تھام لو۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو اچھی طرح سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دوسری چیز جس کو مضبوطی سے تھامنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میرے اہل بیت نبوت، اور 3 مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ، اپنے اہل بیت کے حوالے سے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فی اہل بیت، میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور اہل بیت نبوت اور قرآن یہ دونوں آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے اکٹھے آ گئے۔ تو دونوں کے دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم ہدایت پا جاؤ، تم مستقیم راہوں کے مسافر بنو، خیر تمہارا مقدر ہے، بھٹکو گے نہیں، تم سچائی، حق اور حقانیت کے ساتھ رہو گے اگر تم نے قرآن اور اہل بیت نبوت کو تھام لیا مضبوط سے۔ آج ہم اس عالی مرتبہ شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، یہ کتاب، یہ بات بول دینا بھی آسان ہے، اس کو سن لینا بھی آسان ہے، ہاں سن کے آنسو بہا لینا بھی آسان ہے، لیکن نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ تپتے ہوئے ریگزار میں جس عزیمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس پابندی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، حالات کی تلخیوں کے جس طرح گھونٹ پیے، اور پائے استقلال میں نہ لرزش آنے دی، نہ لرزش، تاریخ کا انوکھا باب رقم کیا۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ قیامت قطع استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر، ظلم کا راستہ روکا اور یزید وقت کے چہرے سے نقاب نوچ دیا، اور اس کا چہرہ، مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے ایسے واضح کیا، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یزید داخل دشنام ہے، گالی بن گئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امن کا نشان بن کے ابھرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیام کیوں کیا تھا؟ فضائل کا باب بہت بڑا باب ہے، ان پر ٹوٹنے والے مسائل
مشکلات، آلام، پانی کا بند ہونا، فاقوں میں وقت گزرنا، برستے ہوئے تیر، نیزوں کی انیاں، بلائیں، ابتلائیں، کٹتے ہوئے لاشیں، بہتا ہوا خون، لاشوں کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے، مخدرات اہل بیت کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ درد بھری کہانی ہے۔ لیکن میں آج اس مختصر مجلس کے اندر یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا۔ بنیادی چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آخر آئے کیوں؟ تو ایک موقف یہ ہے کہ یزید بہت صالح شخص تھا، نیک تھا، تابعی تھا، اس دنیا کے جہاد کا ہیرو تھا، مغفور لہو تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خام خواہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے ایک ماحول گرم کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہوا جو زمانے نے دیکھا۔ اور یہ لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کی اور کھلی بغاوت کی اور اس کی سزا پائی۔ حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایسی فکر رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے بلاد عرب میں ایک گروہ کا، ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو 10 محرم کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پکا کے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو عید کے طور پہ اس دن کو گزارتے ہیں کہ اس دن امام حسین کو شہید کر کے یزید کا راستہ صاف ہوا۔ یہ ایک باقاعدہ گروہ عرب کے اندر موجود ہے جنہیں یزیدیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جشن مناتے ہیں 10 محرم کے دن۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معروف مورخ صاحب بدایہ والنہایہ ابن کثیر نے یہ غالباً 8ویں یا 7ویں جلد کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہے۔ ایک تو گروہ وہ ہے کہ جو کھل کے امام حسین کی مخالفت کرتا ہے، انہیں باغی کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی اور آخرت کے اندر معاذ اللہ ان کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، آخرت میں اس کو سزا ملے گی جس کے بارے حضور نے کہا یہ جوانان جنت کا سردار۔ کیسی حماقت ہے۔ دوسرا گروہ، دوسری فکر یہ ہے کہ یہ ایک اتفاقیہ حادثہ ہو گیا، اور اس فکر پر تو بہت سارے لوگ موجود، بعض ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ نے اس طرح کی گفتگو سنی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اس فکر کی ترویج میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور یزید اس سے بالکل بری ہے، یہ سب کچھ اتنے زیادہ کا کیا دھرا ہے اور یزید کے کھاتے میں پڑ گیا، چونکہ حکومت اس کی تھی، وہ بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا یہ ایک سانحہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا اور اس سے یزید کو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے۔ یہ دوسری فکر ہے۔ جبکہ ابن زیاد نے جب مدینہ المنورہ پر چڑھائی کے لیے یزید نے اس کو دوبارہ کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ یزید کی 3 سال حکومت رہی اور ہر سال اس نے ایک سے بڑھ کر ایک زیادتی کی۔ 61 ہجری میں یہ تخت نشین ہوا تھا، تو 61 ہجری سے پہلے تخت 60 ہجری میں اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، کربلا کا واقعہ۔ تو 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے جس میں خاندان نبوت اور ان کے اعیان و انصار 72 کی تعداد میں شہید کیے گئے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھائے گئے اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق تک مخدرات اسلام کو اونٹوں پر باندھ کر کے اور آگے آگے سر چل رہے تھے۔ یہ قیامت ڈھائی گئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو اس قیامت سے گزرے۔ یہ 61 ہجری میں اس نے کیا۔ 62 ہجری میں اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا اور مسلم بن عقبہ کو اس نے امیر مقرر کیا۔
اور 3 دن تک مدینہ المنورہ کی حرمت کو اس طرح پامال کیا کہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے ساتھ یزید کے گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سنن دارمی اٹھائیے، حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نابینا تھا اور مجھے نابینا سمجھ کے فوجی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ شامی یہ جو اپنے طور پہ جہاد کرنے آئے تھے، یہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہ نابینا ہے۔ اور مسجد نبوی میں تو کوئی ماحول نہیں تھا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی، تو میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب و عشاء کا وقت ہوگا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں تو کوئی اذان کا ماحول نہیں ہوگا۔ تو میں حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس قبر دور کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنن دارمی کا میں نے حوالہ دیا، فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب بھی نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک میں وہاں نمازیں پڑھتا رہا۔ اور ان 3 دنوں کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا، اور جو بدماشیاں شامی لشکر نے کی، 1,000 کنواری لڑکیاں حاملہ ہو گئی۔ یہ دردناک کہانی ہے، یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، یہ یزید کا کارنامہ ہے جو اس کے سر انجام دیا، مکروہ کارنامہ۔ بلکہ یہ کہانی اتنی دردناک ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے، اور جو چیز ہاتھ میں آتی اس کو چھینتے بھی تھے، اور اگر کسی کے گھر سے کچھ نہ ملتا تو اس کو تھپڑ مارتے کہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ کبھی یہ ڈکیتی کرنے والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جس سے کچھ نہ ملے تو اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ شامی لشکر کرتا تھا۔ ایک عورت کے ہاں ابھی بچہ پیدا ہوا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ اس کی چھاتی پہ پہلا دودھ پلانے کے لیے ڈالا، تو بچہ بھی دودھ پینے ہی لگا تھا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی اس گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ دو۔ اس خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، اور بچے کا بھیجا نکل گیا، اور ماں رو رو کے کہہ رہی تھی میرے لال، میرے فرزند، اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا تو میں ساری کائنات بھی دے کر کے جو ہے وہ تیری جان بچا لیتی، تو مجھے اتنا مارو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ کس کا تھا، اور وہ بیوی کون تھی، خاتون کون تھی، آپ درس جائیں گے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور یہ فرزند ان کا ہے۔ یہ یزید کے کارنامے، سیاہ تاریخ ہے یزید۔ یہ 62 ہجری کا، اب 63 ہجری میں آ جائیں گے۔ 63 ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کیا، اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے گولے پھینکے آگ کے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں جنت سے دمبا آیا تھا، تو اس دمبے کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھے، اور وہ ابھی تک موجود تھے۔ تو جب آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ تو اس واقعہ کو اسی لیے جو ہے وہ واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو سخت گرمی میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسرا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ یزید کا کارنامہ، سیاہ کارنامہ تیسرا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، وہ لنچ کے درد میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ 3 سالوں کے اندر یہ 3 اس کے کارنامے۔ اب جو دوسرا واقعہ ہوا مدینہ المنورہ والا، اس میں ابن زیاد کو اس نے کہا کہ آپ نے کربلا والا کیس کیا ہے، اور یہ بھی آپ ہی کریں گے۔ ابن زیاد نے انکار کر دیا۔ تو اس نے جب زور دیا تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، چونکہ میرے دامن پر جو پہلے داغ لگ گیا وہی نہیں دھویا جا سکتا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ یزید نے تمہیں کہا تھا، یہ ہم تو یہ سمجھے کہ یہ تم نے کیا ہے۔ کہا میرا حسین سے اختلاف کیا تھا، یزید کے کہنے پہ تو سب کچھ ہے، اور بصرہ سے لایا ہی ابن زیاد اس لیے ہے۔ یہ یزید کے سیاہ کرتوت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔
اور یہ واقعہ ایسے ہو گیا جس طرح جو ایسے ہو جاتا ہے اتفاقی حادثہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ چوتھی فکر یہ ہے، تیسری فکر یہ ہے کہ یہ نہ تو اتفاقی حادثہ تھا اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت تھی، بلکہ یہ دو افراد کا ٹکراؤ تھا اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، رسہ کشی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے تو اس کے حصول کے لیے وہ گئے، اور پھر وہاں جو واقعہ ہوا اس کا پھر نتیجہ یہ سامنے آیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے جو حضرت امام حسین کے واقعہ کربلا پر ایک طویل مضمون نظم کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ خود عائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما سفر۔ حضرت امام حسین کا مقصد اگر سلطنت کا حصول ہوتا تو پھر اتنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ تو یہ سلطنت اور تخت و تاج کے لیے نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو افراد کی لڑائی تھی۔ تو میں جگہ جگہ محرم کے ایام میں اور آگے پیچھے بھی کہتا ہوں کہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی، یہ حق اور باطل کا معاملہ۔ اور چوتھا موقف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور 10-15-20 منٹ اسی پہ بات کروں گا، وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نہیں، کہ یزید کی سیاہ کرتوتیں ان کے سامنے اور اس کا عمل، اس کا رویہ، اور وہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مقام بیضا پہ دیا، وہ خطبہ جو حل بن یزید کے لشکر اور کوفیوں کو آپ نے دیا، وہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے وہاں جو خطبہ ارشاد کیا اس کے لفظ ہیں کہ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں ان ہؤلاء لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کے مقابلے میں نکلا ہوں، انہوں نے شیطان کی طاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اس لیے میں ان کے مقابلے میں نکلا۔ اب حضرت امام حسین نے آخر بھی اسی خطبے میں فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں بھی نہ نکلوں تو پھر کون نکلے گا؟ اور مقام بیضا کے خطبے کے ایک دو لفظ سن لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہوں، جب آپ کو کہا گیا کہ آگے حالات بڑے سخت، ابو فراس فرزدق نے کہا تھا کہ میں بچشم خود کوفے والوں کے چہرے دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں تو ہوں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ اور آپ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، لہٰذا میں آپ کو صحیح تبصرہ کرتا ہوں کہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے جب خبر دی تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیے، تو آپ نے فرمایا اتخوفنی بالموت، کہ آپ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ نبی کی گود کا پالا ہوا موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ اب کہا کہ پھر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں جب حالات یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بچی ہیں، بوڑھے ہیں، کل 145 افراد تھے جس میں سے 72 شہید تھے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بھی تھے جو باقی رہے اور خواتین تھی۔ تو کہا ان کو ساتھ لے کر کے جانا، اور پھر حالات جس طرح یکسر بدل گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا تھا، جس کے 2-3 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا لوگوں، جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے معلوم ہے، مجھے حالات کا پورا ادراک ہے، میں بالغ نظر ہوں، میں دیکھتا ہوں حالات کے رخ کیسے تبدیل ہوئے اور کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا، سب میری نظر میں۔ لیکن اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس ظلم اور اس جبر کے خلاف میں کھڑا نہ ہوں تو کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر جو آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ لوگوں، اگر میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں جبر، ظلم، زیادتی کے مقابلے میں، تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے
فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو، کوئی مثال تو موجود ہو۔ اگر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے جب اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے عافیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہوں؟ جب جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی، حضور کا لعاب چوسا، حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جوانان جنت کی سرداری جس کا مقصوم اور جس کی شان تھی، اس نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا اور اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت کی راہ لے لی، تو ہم ظلم کے خلاف کیوں کھڑے ہوں؟ لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جبر کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنا قیمتی خون بہا لیا تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے حرارت پیدا کی۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت جو برطانوی تخت و تاج تھا اس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا، غروب بھی ہوتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں جب یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اس نے اپنے لوگوں کو جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ مہاتما نے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگوں کو لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو جانا یہ دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، آپ کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت اور سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ تو مہاتما گاندھی نے یہ تاریخی لفظ ہے، اس لیے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جب بھی نہضت ہوگی، جب بھی نشأت ہوگی، جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا تا قیامت قد استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ روح عشق غیور از خون او۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کی وجہ سے، وہ عشق جو عشق غیور کہلاتا ہے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جس عشق نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جس عشق کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور اس عشق کو عشق غیور کہتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سرخیاں نظر آتی ہیں، پاک پن نظر آتا ہے، وہ حسین کے خون کی وجہ سے۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے، سرخ روح عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں، جو لالیاں ہیں، یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے۔ اب ایک مصرے میں اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی اور خود حیران ہے کہ چھوٹے سے مصرے میں، پورا شعر بھی نہیں ہے، شعر کا ایک مصرع ہے اور اتنی بڑی کہانی ایک مصرے میں بول دی چند لفظوں میں۔ پھر خود اقبال کہنے لگا شوخیے ای مضمون از شوخیے ای مصرع از مضمون ہو، کہا میرے ایک مصرے میں یہ جو زندگی آ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا ہے۔ حرارت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا اور وہی ان کا مشن تھا، اس کے چہرے کو اس سے نقاب نوچ کے اس کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا لوگوں کے سامنے، ورنہ وہ اپنے چہرے کو 100 پردوں میں چھپا لیتا اور وہ ظالمانہ ملوکیت جو وہ متعارف کروانا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو بھلی لگتی۔ اور آج جمہوریت کے نام سے جس طرح چہرہ آراستہ کیا گیا ہے، لوگ جمہوریت جمہوریت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر، پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی صاحب تاریخ، دیو استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پائے۔ یہ تیرے دردوں کا مداوع نہیں ہے، کتنے رنگوں کی جمہوریتیں آپ نے دیکھی،
کتنے رنگوں کے آپ نے ماشاءاللہ دیکھے، کتنے رنگوں کے نظام و ازم دیکھے، تمہارے درد کا مداوع کہیں نہیں ہے، تمہارے درد کا مداوع ہے تو نظام خلافت۔ تو یزید اس نظام کو جو ملوکیت سے لتڑا ہوا نظام تھا، اس نظام کے اوپر جو ہے وہ مختلف رنگ سجا کے پیش کر دیتا۔ امام حسین کا یہی کرنا تھا، انہوں نے نقاب دوچ دیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ مکروہ چہرہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لو، اور قیامت تک جو ہے وہ اس کی معرفت سے جو ہے وہ معروم نہ رہنا۔ یہ تھا امام حسین۔ اور کہتا ہے امام ہار گئے، امام تو جیتے۔ اگر یہ یزید اور امام حسین کی لڑائی ہوتی تو پھر کہا سکتا تھا یزید جیت گیا، امام حسین شہید ہو گئے، لیکن یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی، یزید باقی بچ گیا لیکن یزید جو ہے وہ یزیدیت مردہ باد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین کا سر زبر کاٹا تو نیزے کی نوک پہ چڑھایا، یہ اس لیے فتح کے نقارے بجائے اور اپنے لشکر کو بتانے کے لیے دیکھو یہ شہیدوں کے سر کٹے ہیں اور جو ہے وہ نیزوں پہ بلند ہے، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر خروج کامیاب اور بامراد امام حسین۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمان۔ فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو، جسموں کو فتح کرنے سے فاتح نہیں ہوتا، دلوں کو فتح کرنے سے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کبھی شمر نام کے بچے سے ملاقات کی؟ کبھی ابن زیاد نام کے فرد سے آپ ملے؟ کبھی یزید نام کے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی خولی نام کا بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور اگر میں پورے ملک میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں، صرف اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے کئی لوگ حسین کے نام کے ملیں گے، کوئی شبیر نام کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے نام میں پوچھتے بیٹھ جاؤ اس مجمع سے تو کسی کا نام سغرا ملے گا، کسی کا نام فاطمہ ملے گا، کسی کا نام زینب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لڑکوں کے ناموں میں مجھے کوئی غلام عباس ملے گا، کوئی غلام شبیر ملے گا، کوئی حسن ملے گا، کوئی حسین ملے گا، کوئی علی اکبر ملے گا، کوئی علی اصغر ملے گا، کوئی عباس ملے گا، کوئی اون ملے گا۔ یہ نام تو پھر جیتا کون؟ اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ اور یزید کا نام بھی مٹ گیا، اس کا تشخص بھی مٹ گیا۔ تو جیتا کون؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ چلو ایک موٹا سا ضابطہ جیت اور شکست کا ہم ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کے دور موجود کی کشتیوں تک آپ آ جائیں تو جیتا وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹا رہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ جو جیتتا ہے وہی پھر میدان میں، اکھاڑے میں، میدان میں وہی پھر جھنڈے گاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دیکھو دشمن بھاگ گیا۔ یہی معیار مقرر کرنا ہے۔ یہ بالکل ہمارا دیہاتی میں جو ہے وہ معیار ہے۔ جو اکھاڑے میں، جو میدان میں موجود رہے وہ جیتا ہوتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے۔ تو آؤ پھر دیکھیے جنگ لگی کہاں، تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ تو آؤ کربلا میں دیکھو وہاں یزید ہے کہ جھنڈے حسین کے لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی حسین ابن علی کے مرکز نور کے اوپر جھنڈا جھول رہا ہے اور آج بھی پھریرے حسین ابن علی کے لہرا رہے ہیں۔ تو یزید کی تو قبر کا بھی زمانے کو نہیں پتا۔ مورخین نے کہا مزبلہ دمشق میں، دمشق کی کوئی روڑی ہے اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے۔ یزید کی تو زمانے کو قبر کا بھی نہیں پتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز نور میں آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سرخ جھنڈا امام حسین کے مرکز نور پہ کیوں لگا ہے، جبکہ سبز جھنڈے لگتے ہیں اور جس مکتبہ فکر کا وہاں غلبہ ہے وہ تو سیاہ جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ سبز جھنڈوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ سرخ جھنڈا وہاں کہاں ہے؟ تو ذرا غور کر لیجئے کہ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، جنگ کچھ عرصے کے لیے رکتی تھی،
سستانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے تو جو امیر لشکر ہوتا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا گاڑ دیا جاتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہمارے فوجی کہیں سست نہ ہو جائیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف تلواروں کی دھاریں تیز کر لو اور اپنے اسلحے سیدھے کر لو، جنگ ابھی جاری ہے۔ حسین ابن علی کے مرکز نور پہ سرخ جھنڈا اس لیے جھول رہا ہے، زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں حسین یہ خیر اور شر کی جنگ ختم نہیں ہوئی، تمہیں کچھ لمحے سستانے کے لیے وقت دیا ہے، خیر اور شر کا معرکہ قیامت تک جاری ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا میں۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور جو ہے وہ باطل کی جنگ ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور ہمیشہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور حق والے امام حسین کے خون گرم سے حرارت دے کے اپنی زندگی کے اندر بجلیاں پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام ہی کھڑا کر دیتا ہے، ان کا ذکر ہی جو ہے وہ خون کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تا قیامت کت استعداد کر، موج خونے وہ چمن ایجاد کر، اللہ اللہ آئے بسم اللہ بدر، مانائے ذبح عظیم آئے پسر، سرخ روش کے غیور از خونے ہو، شوخی ای مصرع از مضمون ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر اور جبر اور ظلم کہ کبھی بھی مفاہمت نہیں کی، اور کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حضرت امام حسین پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں جبر کے ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھڑی اور ایک ساتھ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور زمانے کو بتایا۔ اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، 10 محرم کا مبارک دن آتا ہے تو وہ ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کے نقوش پا سے حرارت لے کر کے اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ لگانا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے رویے، سارا طرز عمل، سارا انداز یزید جیسا ہو اور لبوں کے اوپر صرف نام حسین کا ہو۔ یزید سے کیا اختلاف تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا، اطرت پیغمبر کو یزید نے شہید کیا، 700 صحابہ اور 10,000 تابعین کو لشکر یزید نے مدینہ المنورہ میں شہید کیا، اور عصمت پامال مکہ المکرمہ کے اندر جس طرح اس نے ادم مچایا، یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اور یزید کے مقابلے میں آئے، ان جرائم میں سے کوئی جرم بھی اس کے ذمہ ابھی نہیں، نہ وہ قاتل اہل بیت تھا، نہ وہ مدینہ کے اصحاب اور تابعین کا قاتل تھا، اور نہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا۔ ابھی تو یہ جرموں کی فہرست اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آتی ہے، امام حسین اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اطرت رسول کا قاتل ہے، لیکن امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو کوئی اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے امام حسین کھڑے ہوئے، تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی حرمت کو پامال کر رہا تھا۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید محرمات کو حلال جانتا تھا، یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، یزید جو ہے وہ اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں، اگر ہماری ساری کرتوتیں، سارے لچھن، سارا طرز عمل، سارا انداز معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ یزیدی ہو، اور 10 محرم کو ہم کہیں ہم حسینی ہوتے ہیں، تو حسین کیا تمہیں جو ہے وہ حسینی مان لے گا؟ اور تمہارا رب تمہارے دلوں کے بھید نہیں جانتا کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یا تمہارا عمل بھی حسین جیسا ہے؟ تو میں اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک پہ چلنے والے ہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے، لیکن پہلے مصرے میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے، اور وہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام ٹھہرے، آج دنیا کفر کے ہم غلام ہیں اور ان کے باج گزار، ہم آزاد نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 47 میں ہم جو آزاد ہوئے، وہ آزادی کا مفہوم ناصر دہلوی نے اپنے لہجے میں بیان کیا، اور آج لگتا ہے اس نے بالکل درست کہا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک، ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے۔
ہمیں کمرے سے نکال کے سین میں رکھا گیا ہے، اب سبزہ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساری۔ دیو استبداد ہے جمہوری کباب پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے، یہ دیو استبداد ہے، یہ جبر کا شیطان ہے اور ہمیں پائے کو ہے اور یہ پاؤں مارتا ہوا آ رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں دیکھیے۔ اب شعر کو اب آپ سمجھیے کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام رہے، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام۔ 72 ہو کر کے انہوں نے شخصی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور جو ہے وہ عزت نفس کا نعرہ بلند کیا اور انسانی آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور آج دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہیں۔ یزید داخل دشنام ہو گیا، اگرچہ یزیدیت آج بھی موجود ہے لیکن مغلوب بن کے موجود، یزید ختم نہیں ہوا، یزید اپنے دور کا آج بھی دندنا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یزید وقت کے آج بھی حکمراں ہیں زمانے میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے، آج بھی امت کربلا میں ہے اور وقت کے یزید آج بھی دندنا رہے ہیں۔ لیکن اب یزید کے چہرے پہ وہ نقاب نہیں رہا، ورنہ وہ ملوکیت کے نقاب کو ایسے سجاتا اور سنوارتا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے اور یزید جو ہے وہ معتبر مانا جاتا۔ امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں پوچھتا ہوں اگر امام حسین عزیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، رخصت کی راہ لے لیتے، میدان کربلا میں نہ آتے، تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ آخر پیغام موت تو آنا ہی آنا۔ تو چے بر تخت مردن چے بر خاک، سادی کہتے ہیں کیا تخت پہ مرنا اور کیا تختے پہ مرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاک پہ مرنا اور تخت کے اوپر مرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے استخوان مبارک چور چور ہو گئے، نیزوں پہ جو ہے ان کے سر انور چڑھائے گئے، اذیتوں سے گزرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بعد میں پیراہن اتارا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، آپ کے پیراہن میں 113 سوراخ تیروں کے تھے اور آپ کے جسم پر 33 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ کتنا درد اور کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرے، اور 72-71 لاشوں کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا، یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، یہ حسین ابن علی کا ہی جگر ہے۔ جتنی دور سے لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے تھے، خیموں کے پاس لا کے رکھتے تھے، اتنی دور تو مجھے اور آپ کو 72-71 بار جانا پڑے تو ہمارے اعضاء شل ہو جائے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، اللہ اکبر، کبھی 6 ماہ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، کبھی بھانجوں کی لاشیں اٹھا کے لانا، کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لانا، یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ یہ حوصلہ حسین ابن علی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قاتل نے جب سر حسین کاٹا تو سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ دست قاتل نے جب حسین ابن علی کا سر کاٹا تو وہ سجدے میں جھکا ہوا، اور جب کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے نقشہ باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی آپ کا سر نیزے پہ ہے لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے، کیوں؟ یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ لیا، امام حسین نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نور میں ایک ہونے والے واقعہ کی طرف تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اور انتقال ہو گیا، لوگ حضور
حدیم نے فرمایا کہ جو احرام لگے ہے اسی احرام کا کفن بنا کے ان کو کرنا پڑے. اور پھر میرے نے فرمایا کل قبروں سے لبیک